جتنا رکے ہوئے ہیں اتنا رکنا نہیں چاہیے تھا، رکنا ہی غلط ہو رہا ہے۔ دیش کے ہوم منسٹر سے سوال کرنا چاہیے، کیوں مرشد آباد جل رہا ہے؟ نہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے، نہ کامن سٹیزنز کے فائدے کے لیے، نہ دیش کے فائدے کے لیے، کسی کا فائدے کے لیے نہیں کیا، اور جو قربانی دینی پڑے پہلے بھی دی گئی ہے، آزادی سے پہلے بھی قربانیاں دی۔ اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، صبر کرنا پڑے گا صبر بھی کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ مجھے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ویوستھا یہ ہوتی ہے کہ جس نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو سزا ہو یا سزا کم، اس کی سزا سے اس کو بے نیاز کر دیا جائے، یہ ویوستھا ہو رہی ہے۔ اور کتنے سارے سوال ہیں، میں وہ سارے سوالوں کے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بول رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ خود بتائیے کہ اگر وقف کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے لیے ایکٹ میں پروویژن تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ اگر میں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے کچھ ساتھی بندھو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں پوچھتا ہوں، مجھے سزا کا پاتر ہونا چاہیے یا سزا سے بے نیاز کر دینا چاہیے؟ سزا ملنی چاہیے نا مجھے، تو سزا کا پروویژن تھا، آپ نے ختم کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو یقین آ رہا ہے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، مسلمان رو رہے ہیں اس لیے بہت ہی اچھی چیز کر دی ہے انہوں نے۔ یہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں نا، یہ سوال آپ کو ہوم منسٹر سے کرنا چاہیے، دیش کے ہوم منسٹر سے سوال کرنا چاہیے، کیوں مرشد آباد جل رہا ہے، کون ریسپونسبل ہے اس کے لیے؟ مسلمان کو، اس کے لیے بھی مسلمان کو ریسپونسبل بنا دیں گے آپ؟ یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ سب کے لیے نقصان دہ، اور کسی کے فائدے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، یہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، نہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے، نہ کامن سٹیزنز کے فائدے کے لیے، نہ دیش کے فائدے کے لیے، کسی کا فائدے کے لیے نہیں کیا کر رہی ہیں۔ رکنا، جتنا رکے ہوئے ہیں اتنا رکنا نہیں چاہیے تھا، رکنا ہی غلط ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بی جے پی، ان کے ہم نواؤں اور ہمارے میڈیا کے بندھوؤں کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے یہ تاثر دیا گیا، یہ امپریشن دیا گیا کہ اس سے پہلے کا جو ایکٹ تھا، امینڈمنٹ ہونے سے پہلے، وہ اگر رہتا تو جو چاہتے وقف بورڈ والے کر لیتے۔ حالانکہ پہلے بھی جو وقف بورڈ تھے وہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بنائے جاتے تھے، اس میں مسلم سوسائٹی کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، نہ پہلے ہوتا تھا نہ آج ہے۔ وقف بورڈ کے کنسٹیٹیوٹ کرنے میں، بنائے جانے میں سوسائٹی کا کوئی رول نہیں کبھی رہا، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ بنایا کرتی تھیں وہ گورنمنٹ کنسٹیٹیوٹ کرتی تھی۔ سینٹرل وقف کونسل بن رہی ہے تو سینٹرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اسٹیٹ کے وقف بورڈ بن رہے ہیں تو اسٹیٹ کی سرکاریں بنا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا اس میں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا تھا کہ، اور ابھی بھی ہوگا، کہ سرکاریں اپنی مرضی کے مسلمانوں کو ایز ویل ایز ادرس کو بنا لیں گے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بنایا کرتے تھے۔ اب بدقسمتی سے، دربھاگیہ سے، سارے ملک میں میڈیا کے ذریعے سے یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں باہر سے، چائنا سے آ کے لوگ بیٹھے تھے یہاں اور آ کر کے انہوں نے وقف بورڈ بنا رکھے تھے اور قبضے کر لیے زمین۔ وہی پارٹی جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ قبضے کرتے تھے، وہی پارٹی 2009 میں یہ کہا کرتی تھی کہ ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں اور ہم ان کے چھڑوانے میں رول پلے کریں گے۔ 2009 سے آج تک میں اتنی چینجنگ آ گئی کہ 2009 تک جو کمیونٹی مظلوم تھی وقف کے معاملے کو لے کر، وہی کمیونٹی ظالم ہو گئی کہ انہوں نے یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا اور یہ گرفت کر لیا۔ تو معاملہ وقف کا نہیں ہے، معاملہ پولیٹکس کا ہے۔ مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے، ہمدردی کے پیچھے بھی گالی ہی چھپی ہوئی ہے۔ اس ایکٹ کو دربھاگیہ کے ساتھ، دربھاونا کے ساتھ
दुर्भावना पूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में, और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को, जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सके। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं, जिस तरह के सवाल आते हैं। तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और यह भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं इसमें।